فتنے پیدا کرو گے، صفوں کو چیرو گے، دلوں کو پھاڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، نحوست مسلط ہو جائے گی، عذاب آئے گا، لعنت نازل ہوگی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی۔ متحد ہو، اور اتحاد توحید کی بنیاد پر، اتحاد خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر، اتحاد اسلامی صحیح عقائد کی بنیاد پر، اتحاد اس بنیاد پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بات کہی جا رہی تمام انسانوں سے، بغیر تفریق مذہب و ملت کے پہلے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کی انسانیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس سبق کو کبھی نہ فراموش کرنا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو تمہیں متحد کرتا ہے، اس اتحاد کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کی بات سنو، پیغمبروں کی بات سنو، سچائی کو قبول کرو، امانت داری کی طرف بڑھو، اور جنہوں نے شیطانوں کی ایجنسیاں کھول رکھی ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھی ہے، جو پیغمبروں کے دشمن اور پیغمبروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کے دوست، ان کے پاسبان، ان کے محافظ، اور پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنے ملکوں اور علاقوں سے نکالنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کے زور لگانے والے، جو بے شرمی کو پھیلانے والے، جو خاندانی اور عائلی نظام کو بکھیرنے والے، جو شادیوں کے نظام کو درہم برہم کرنے والے، جو فلموں کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ذہنوں پر یلغار کرنے والے، دلوں کو بیمار کرنے والے، اور انسانوں کو نہایت ہی زیادہ بدماش اور بد کردار بنانے والے شیاطین کے دوست اور ان کے اولیاء اور مجرم، جو پورے معاشرے کو بغاوت پر اکسانے پر تلے ہوئے، جن کا فیصلہ ہے کہ نوجوانوں کو آوارہ کر دو کہ کسی کام کے نہ رہ جائیں، اور لڑکیوں کو آوارہ کر دو کہ پھر ان کی آبرو نہ بچ جائے، اور عورتوں مردوں میں ایسا خلط ملط کرو کہ پھر نہ شرم باقی رہے، نہ حیا، نہ ادب باقی رہے، نہ تہذیب۔ دنیا کا اقتدار ایک عرصے سے ایسے مجرموں، عیاشوں، بد کرداروں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اسلام جب راستے سے ہٹا اور اسلام کے نمائندوں نے اور اسلام کے وارثوں نے اپنی بیماری کا ثبوت دیا تو ان سے قلعے چھن گئے، اقتدار کی کرسیاں چھن گئیں، خدا نے ان پر چوٹ ماری کہ اگر تم نے وہی کیا جو ماضی کی قوموں نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ انہیں سزا دی گئی اور یہ کہا گیا پھر ہوش میں آؤ، اور موقع دیا گیا شیطانی طاقتوں کو، شیطانی طاقتوں کو ڈھیل دی گئی۔ امہلہم رویدا، انہوں نے اپنے اقتدار کو بڑھایا، اور جب یہ کوشش ہوتی ہے کہ اہل حق آگے بڑھے تو وہ سارا حلقہ باطل کی ایجنسیوں کا بے چین ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس کی جدوجہد پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کہ حق کو غالب نہ ہونے دیا جائے۔ دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا وہ دیو سامنے آ جائے، ان کے نزدیک وہ دیو ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل جانتے ہیں کہ اسلام نے پوری دنیا کو امن دیا، عدل دیا، انسانیت دی، مساوات دی، اور توحید کی حقیقت سے روشناس کرایا، یہ انہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، اور شیطان نے کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ کر کے رہوں گا تو وہ کرے گا، ہم اس کی توقع نہ کریں کہ وہ خاموش بیٹھ جائے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، میری بندگی کی رسی پکڑے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اے شیطان، اے ابلیس، اے طواغیت، اے وقت کے حکمرانوں، تمہاری ان پر نہیں چلے گی، تمہاری طاقت، تمہارا اقتدار ان کی ٹھوکروں میں جائے گا، وہ حق کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کا ایمان اللہ پر ہے، ان کا ایمان پیغمبروں پر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة. دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ان کو عطا کی جاتی ہیں. یہ ہے وہ پیغام، بنیادی پیغام. اس بنیادی پیغام کو لے کر پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو آنا ہے. یہ ان پر فریضہ ہے، یہ ان پر فریضہ ہے. مدارس کا یہی پیغام، خانقاہوں کا یہی پیغام، دعوت و تبلیغ کا یہی پیغام، مراکز دین کا یہی پیغام. اس پیغام سے جو ہٹتا ہے وہ نفاق کا ثبوت دیتا ہے، وہ کفر کی وادی میں جاتا ہے. یہ وہی پیغام ہے جس کو قرآن کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے اور نبی کا ایک ایک دن، ایک ایک صبح، ایک ایک شام کہہ رہی ہے، اور پھر خلفائے راشدین کی زندگی بتا رہی ہے اور اسلام کا دور اقتدار سمجھا رہا ہے. لیکن جیسے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے 20 سال پہلے، جس وقت یہ بات طے ہو رہی تھی کہ مکے کی سرزمین پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، تو کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، کسی بھی برادری کا انسان ہو، سب کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر جو میٹنگ ہو رہی تھی، اسی مقصد کی خاطر کہ ظالم کی مدد کرنا ہے، مظلوم کے خلاف، ظالم کے خلاف اٹھنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے. یہ فیصلہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ لیا جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20